تو متحدہ اپوزیشن اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس پریس کانفرنس کا آغاز جب کیا تھا وہ کیا تھا میاں شہباز شریف نے، جن کا کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ حکومت بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر پر تنقید کی، کہا ڈپٹی اسپیکر بھی اندر بھاگ گئے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ فیصلہ کیا تھا غیر پارلیمانی بات نہیں کریں گے، ہمارے نمبرز پارلیمان میں پورے تھے، اسپیکر بھی آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے 175 ارکان لا کر آج ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اب کوئی فیس سیونگ نہیں رہی، اب کوئی بیک ڈور راستہ نہیں۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ عمران کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اپنی گیسٹ کی جانب آتے ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی صاحبہ نے بھی، تو سب سے پہلے انہی کی طرف چلتے ہیں۔ آسما، جو باتیں جو معاملات قومی اسمبلی کے فلور پر ہونی ہیں وہیں پر اسپیچز ہونی تھی، وہیں پر فیصلہ ہونا تھا کہ آیا عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ معاملات اب جو ہے وہ پریس ٹاک میں ہو رہا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی پارا اسی طریقے سے دن بدن آگے بڑھتا رہے گا، ہائی ہوتا رہے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں جو کہ ہمیں اور آپ کو سب کو تھیں کہ آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کے اندر بات نہیں ہو سکے گی اور اس کے اندر جو موشن ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو پائے گا، اور وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج ڈیبیٹ اوپن ہونی تھی جس کے اوپر ڈسکشن ہونا تھا، 3 دن اگلے اراکین کو موقع ملنا تھا فیور میں اور اگینسٹ میں بات کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم کا ہونا نہ ہونا کیوں ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا 6 بجے ایک سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا رکھا تھا جسے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اپوزیشن وہاں پہ بھی چلی جاتی تو ان کو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لاتے، پہلے جیسے ماضی میں وہ نہیں لاتے رہے، کیا وہ آتے وہاں پہ، کیا وہ ان کو اعتماد میں لیتے اور کیا پتہ وہاں سے نکل کے وہ کیا بیانیاں دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس میں کو ملتوی کرنا، اس میں بحث کا نہ کروایا جانا، اپوزیشن کے جتنے شکوک و شبہات تھے میرا خیال ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ درست شکوک و شبہات تھے جو پہلے بھی رہے ہیں اور اب بھی تھے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ حکومت جو ہے وہ ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے، مگر وہ کتنا ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے؟ آئین کے اندر ایک کنسٹرینٹ ہے، آئین کے اندر ایک رکاوٹ موجود ہے، آئین کے اندر ایک ٹائم لمٹ ہے، آئین کے اندر ایک ڈیڈ لائن ہے، اور یہ آئین کے ڈیڈ لائن کے بغیر اس کے خلاف اگر آپ اس طرح کی صورتحال لے کے آتے ہیں کہ اپنی مرضی سے من پسند طریقے سے آپ اجلاس بلائیں گے، من پسند طریقے سے اس پہ بحث نہیں کرائیں گے، من پسند طریقے سے اتوار کو آخری دن آخری گھنٹے ہو سکتا ہے رات کو یہ بھی نوٹیفیکیشن آ جائے کہ اتوار کی رات 11:59 پہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، کیونکہ وہ آخری لمحہ ہے اتوار کے دن کا، جو کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیڈ لائن جو آئین نے پرووائڈ کی ہے یہ کراس ہو جائے گی۔ تو یہ بہت نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن اس سے مایوسی ہوئی ہے قوم کو، کیونکہ پرائم منسٹر اور پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ کہا تھا۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف اگر کوئی ایک دفعہ کہے گا گو فلانا گو تو وہ چلے جائیں گے، دوسری بار انہوں نے کہا تھا قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر کوئی میرے خلاف 10 لوگ بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہے، دیکھیے یہ پاکستان میں پہلی بار نو کانفیڈنس نہیں آئی ہے، یہ نو کانفیڈنس کم از کم پچھلے 20 سالوں کے اندر ہم نے نو کانفیڈنسز دیکھی ہیں، مختلف اوقات میں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے محترمہ کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ شوکت عزیز صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آئی، اسپیکر تھے چودھری امیر حسین صاحب، ان کے خلاف۔ آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا، قطع کلامی کی معافی، چونکہ اس وقت بہت ہی اہم خبر آئی ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو خطاب آج نشر ہونا ہے وہ 7:15 پر ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ یہ کہنا ہے فواد چودھری کا، جنہوں نے ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی ہے کہ وزیر اعظم کا خطاب 7:15 پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جن کا خطاب پہلے کل نشر ہونا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، اب یہ آج نشر ہوگا۔ اور جیسے کہ فواد چودھری نے صبح بتایا بھی تھا، شیخ رشید نے بھی بتایا تھا کہ آج وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، لیکن اب ٹائم کنفرم کر دیا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہ 7:15 بجے وزیر اعظم کا خطاب جو ہے وہ نشر کیا جائے گا۔ آسما اپنی بات کو کنٹینیو بھی کیجئے گا اور ذرا اس پر بھی بتائیے گا کیا خطاب کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر وزیر اعظم؟
جی بالکل. دیکھیے ایک تو پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایک بڑا ہمارا المیہ بن گیا ہے کہ کوئی ایک لائن جو ہے وہ وزیر اطلاعات یا حکومت کی طرف سے آتی ہے اور سارا میڈیا جو ہے بشمول ہمارے میرے آپ کے ہم سب اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اس میں الجھ جاتے ہیں. جو اصل معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کر پاتے, جو اس وقت آئینی معاملات ہیں کہ کیوں اس کو ایوائڈ کیا جا رہا ہے اس سیشن کو. اور اب پچھلے پورا ہفتہ اس میں نکلا تھا کہ 27 کو جلسہ ہوگا, پرائم منسٹر سرپرائز دیں گے, تروپ کا پتہ کیا نکلے گا. آپ دیکھیے کہ پورے جو پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر صرف ایک ہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ہوگا کیا, نکلے گا کیا. اور اس کے بعد کیا نکلا, وہ ایک مراسلہ جو کہ پاکستان کے سفیر نے لکھا تھا, اور وہ مراسلہ جو تھا وہ سفیر صاحب نے اپنے ہی ملک کو بتایا کہ ان کو اس طرح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. حالانکہ عدم اعتماد کا معاملہ اگر 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی, اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عدم اعتماد کے اوپر جو ہے وہ تحریک پیش ہو سکتی ہے. اپوزیشن اس کے اوپر بات کریے, ملاقاتیں کریے, اور ماڈل ٹاؤن کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کو آپ نے اس آپشن پہ بھی لے کے جانا ہے اور پھر لانگ مارچ پہ بھی آنا ہے. تو ہم بھی پورا جو ٹائم ہوتا ہے, جو کوالٹی ٹائم ہے, جو پاکستان کے عوام کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ حقائق کیا ہیں, ہم اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا کریں گے, حکومتی جماعت کیا کرے گی. ایک سسپینس, ایک تھرلر, ایک ٹریلر جو ہے وہ نیشنل میڈیا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اتنے پچھلے آج ہی ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی میں تو یہ نہیں جاننا چاہتی کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آٹے کی قیمت کم ہوگی, بجلی کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ آج صبح سے اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. لوگوں کے یہ مسائل ہیں. آپ 7:15 بجے پرائم منسٹر اہم خطاب کریں گے, وہ کیا کہیں گے اس میں, وہ کیا وہ یہ کہیں گے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, کیا وہ یہ کہیں گے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا, کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے لوٹ مار کی, ان لوگوں کو خریدا گیا. وہی ایک طرح کی بات جو ہے وہ بار بار وہ اپنے نیریٹو کے طور پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ نیریٹو جو ہے وہ بنا چکے ہیں, وہ نیریٹو جو ہے وہ بیانیاں پچھلے اتوار سے لے کے اب تک وہ پاکستان کے ہر چینل پہ چل رہا ہے. ہر پاکستان کی جو پبلک ڈسکشن کی ڈومینز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ مراسلہ جو ہے یہ پاکستان کی اس مراسلے کو ظاہر کرنا, اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنا, پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر یہ ایٹم بم کی طرح گرا ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے کو ڈیل کر کے اس کے اوپر ایک خطرناک حد تک اس کو استعمال کیا گیا اپنے پولیٹیکل اس کے لیے. ہم کیا اس پہ بات کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. تو 7:15 بجے پرائم منسٹر خطاب کریں گے. آئی وش کہ کوئی ایسی بات کریں جس پہ کہ ہم اور بات کر سکیں, ہم کہیں کہ ہاں یہ بات ہے جس کو کہ ہمیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سیاسی جو تناظر ہے اس کے اندر وہ اہمیت ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آزما آپ کی طرف بھی آئیں گے. ابھی ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس طرف ضمیر جاگنے کا پروگرام ہے اور ٹینٹ کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل پہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک میں جو یہاں پہ گئے ہیں ٹینٹ کے اس طرف اپنے ضمیر کو بیچنے, میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کریں گے. ان کے گھروں میں لوگ ان کے ساتھ ان کو کیا شکل دکھائیں گے کہ آج تک تو عمران خان بہترین آدمی تھا, کل تک عمران خان بہترین آدمی تھا, آج رات اچانک سے ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بڑی غلطی پر تھے. اور اصل لوگ جو پاکستان کو بچائیں گے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ نواز شریف ہیں, اور وہ آصف علی زرداری ہیں جن کی پارٹنرشپ میں یہ ملک بچے گا. یہ کس طرح وہ اپنی اولادوں کو بتانا چاہیں گے, کیسے وہ گھر جا کے یہ چیزیں دکھائیں گے, یہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, وہ بھی دیکھیں گے, پاکستان کی قوم بھی دیکھے گی, ان کی اولادیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کے اس خط کو مان ہی نہیں رہی کہ یہ خط ٹھیک ہے. ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا, کیا امید آپ نے لگائی بیٹھے ہیں آپ, کیا MQM واپس آئے گی, کیا اتحادی جو آپ سے گئے ہیں وہ واپس آنے کی آپ کو امید, دیکھیں کیا ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسی لیے آج اسپیشل اجلاس سیکیورٹی کا بلایا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر, جس میں سمجھ رہا تھا کہ آج یہ اپوزیشن والے آئیں گے, انہیں ہم ثبوت دکھائیں گے, شواہد دکھائیں گے, اور وہ اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں آگے کس طرح چلنا ہے. لیکن اگر پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال اور خطوط پہ چلانے کا ان کا خواب ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ قوم انشاءاللہ اتنی غیرت مند ہے کہ وہ یہ قوم پورا نہیں ہونے دے گی وہ ان کے یہ خواب. عمران صاحب یہ بتا دیں کہ جب یہ
جو لیٹر ہے عدم اعتماد دائر ہونے سے 2 روز قبل پہلے آیا، لیکن جب عدم اعتماد دائر ہوئی تو وزیر اعظم کہتے رہے کہ میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرے خلاف دائر ہو، اور وہ شکر بھی ادا کرتے رہے. پھر اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ اس لیٹر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد ایک طرف ہے، لیکن وہ جب عدم اعتماد ہے لیٹر اس سے پہلے آیا. اس پہ اسی موضوع پہ وزیر اعظم آج تفصیلی گفتگو رکھیں گے اور وہ وزیر اعظم خود ہی بتائیں گے، وہ میرا بتانا مناسب نہیں ہے. اور ایم کیو پیپل پارٹی کا الائنس سندھ میں کراچی میں خاص کر کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ان ہولی الائنس ہے. یہ پہلے بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ کا مزہ چکھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ کسی صورت بھی، آپ لکھ لیں میری بات، میں کراچی سے ہوں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی میں مروں گا، کراچی میں ہی میری تدفین ہوگی. میں یہ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو یہ اس وقت الائنس بنا ہے، یہ بہت شارٹ ٹرم ہوگا. اس سے بہت بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو اٹھانا پڑے گا. اس کے تمام فوائد جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہوں گے. ایم کیو ایم کے ووٹر کو اس سے کخ بھی نہیں ملنا. سر یہ بتائیے گا کہ آخری سر یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا انٹرنیشنل سازش ہوئی اس حکومت کے خلاف اور پیسہ چلایا گیا، آپ کے جو اتحادی چھوڑ کے گئے، کیا انہوں نے بھی پیسے لیے یا وہ کیوں گئے؟ یہ وزیر اعظم، میں نے آپ کو کہا نا کہ تفصیلی گفتگو آج وزیر اعظم کریں گے. کس نقطے پر اتحاد نہیں ہو سکا آپ کا سر؟ کون سی ایسی آفر تھی جو ایم کیو ایم نے دی؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں اتحاد نہ ہونے کی کوئی صورت پیدا ہوتی. جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ، گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور لگ بھگ وہی الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں جو ہم نے آج دیکھا کہ مختلف وفاقی وزراء نے اپوزیشن پر عائد کیے ہیں. اب ذرا سلیم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا، جیسے کہ گورنر سندھ کی بھی آپ نے میڈیا ٹاک سنی ہوگی، آج وفاقی وزراء کی بھی میڈیا ٹاک آپ نے سنی ہوگی، زیادہ تر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں جو ذاتی الزامات ہیں، جو پرسنل الزامات ہیں، یا پھر یہ کہنا کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف ووٹ دیا تو پھر آپ لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جا سکتے، لوگ آپ کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاست کے پلیٹ فارم پر حل ہونے چاہیے، قومی اسمبلی کے فلور پر حل ہونے چاہیے، فیصلہ وہاں پر ہونا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا سوچ پائی جاتی ہے لاہور میں؟ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس آئینی معاملے کو عوامی جو ہے وہ سطح پر لے کر آ گئی ہے؟ جی یہی تو المیہ ہے ہمارے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے سیاست میں تو آگے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن گئے، لیکن سیاست نہیں سیکھی. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کون سے پلیٹ فارم پر کرنی ہے. اب دیکھیں وہ جو خط کی بات کر رہے ہیں کہ خط آ گیا ہے، اس پہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئے گی، اور اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر اس کے بہت زیادہ جو ہے نقصانات ہوں گے، اور کامیاب ہوگی تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب جو ہے قوم کو ڈی ڈرائیو کیا جا رہا ہے. اصل جو حقائق ہے وہ کچھ اور ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اب آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. الیکشن کی تیاری کے لیے انہوں نے یہ اپنا بیانیہ بنا لیا ہے کہ اب وہ جو ہے انہیں کیوں نکالا کہ پلیٹ فارم پر وہ آگے ہیں، اور اب ان کا یقین ہو گیا ہے کہ اتوار تک کی بات رہے گی اگر قانون اور آئین کے مطابق چلے. اور آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ اتوار کو جو ہے قومی اسمبلی میں اسپیکر کو ہر حالت میں جو ہے وہ ووٹنگ کروانی پڑے گی. اور آج اس طرح قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے اپنا اتحاد شو کیا اور 172 اراکین کو انہوں نے بالکل شو کر دیے، اور اس میں انہیں کوئی منحرف اراکین بھی دینے نہیں پڑے. اس کا مطلب ہے کہ منحرف اراکین اگر ووٹ نہیں بھی دیتے تو ان کے پاس جو اپوزیشن کے پاس جو تعداد ہے ووٹ دینے والوں کی 172 پوری ہے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے شہباز شریف اگر وزیر اعظم کے طور پر نامینیٹ ہوتے ہیں تو پھر اگر وہ ووٹ لیتے ہیں تو ان کی تعداد ہو سکتا ہے کہ جو جن کا تعلق آج کی حکومت اور آنے والی کل کی اپوزیشن سے تعلق ہو، یعنی پی ٹی آئی سے تعلق ہو، تو اس کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن نے ابھی تک حکمت عملی بنائی ہے کہ وہ نہ تو ان کا ووٹ لیں گے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہے عدم اعتماد میں، اور نہ ہی جب انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس پر بھی ووٹ نہیں لیں گے، تاکہ ان کے اوپر جو عدم اعتماد کی صورت میں جو ڈیفیکشن کلاس لگنی ہے اور ڈی سیٹ ہونا ہے وہ والی سیٹ نہ لگی. کیونکہ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب ذرا کوئٹہ چلتے ہیں. مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. مجیب ذرا آپ بتائیے گا، تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت میں ایک نعرہ سب سے زیادہ سنا کرتے تھے، خان صاحب اکثر اوقات لاہور میں بھی لگاتے تھے، کوئٹہ ہوتے تھے وہاں پہ بھی لگاتے تھے، اسلام آباد میں، پاکستان سے باہر امریکہ میں ہوں یا پھر سعودی عرب میں وہاں پہ بھی لگاتے تھے کہ میں
ایک چیز نہیں دوں گا وہ ہے NRO. اب مسلسل اپوزیشن کہہ رہی ہے, آج بلاول نے بھی بار بار کہا کہ خان صاحب ہم سے NRO مانگ رہے ہیں, ہم NRO نہیں دیں گے. جی بالکل, وہ ان کا یہ تواتر سے دھکیا کلام بن گیا تھا کہ NRO نہیں دوں گا, لیکن آج جس نہج کے حالات پہنچ گئے ہیں, آج انہوں نے ایک اہم شخصیت کے ذریعے اپوزیشن کو پیغام بھیجا اور NRO مانگا کہ مجھے کچھ عرصہ رہنے دیں, تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. یہ کام وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی کر سکتے تھے, جب ان کے پاس وہ لیٹر پہنچ گیا تھا 7 تاریخ کو, تو اسی دن وہ کر سکتے تھے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیتے, ویٹ نہ کرتے. انہیں تو علم ہو چکا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, تو اس وقت بھی بچ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کہا. دوسری طرف آج جو ڈپٹی اسپیکر کا کردار رہا وہ بھی انتہائی افسوسناک تھا. اس طرح جو کچھ انہوں نے کیا یہ آئینی طریقہ تو نہیں تھا. ڈپٹی اسپیکر کی اپنی پوزیشن بھی بڑی آڈ ہے, 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو, وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف الیکشن ٹریبونلز نے فیصلے دے دیے, ان کے خلاف ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ کہ وہ غلط طریقے سے الیکشن جیتے. ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں, اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, کسی بھی وقت فیصلہ آئے گا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اس حوالے سے بھی بڑی چیزیں ہیں. بلوچستان میں بھی یہ تاثر عام ہو گیا ہے اب کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں PTI کی جانب سے, جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے, بلکہ اس پہ یو ٹرن لیا جاتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے وہ چیزوں کو یوز کرتے ہیں. اب یہ خط کے معاملے کو لے لیں کہ اگر ایک سفارتکار نے ایک سفارتی کیبل بھیجا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس طرح کے اگر پورے ریکارڈ وزارت خارجہ کا نکالیں تو سینکڑوں کیبلز وہاں پہ موجود ہوں گے, لیکن جو دعویٰ وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا اور ان کے وفاقی وزراء کی جانب سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ کسی دوسرے ملک نے خط لکھا ہے, اور وہ ثابت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ اپنے سفارتکار کی اسسمنٹ کو کسی اور ملک کا خط قرار دے دینا بڑی عجیب سی بات ہے. یقیناً. رفعت, اب آپ کی طرف آتے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے تھے آج جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے لگ بھگ 3-4 بجے کے قریب کہ عمران خان کی یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی لڑائی ہے, لیکن عمومی طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ لڑائی ہونی ہے تحریک عدم اعتماد کی, یا تو وہاں پر MNAs آپس میں لڑیں گے یا پھر اقتدار کے لیے کچھ لوگ لڑیں گے. عوامی لڑائی تو جلسوں میں ہوتی ہے یا پھر الیکشن میں ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ یہ عوام ورسز جو عوامی مفاد کے خلاف کرنے والی قوتیں ہیں ان کے درمیان اب یہ جنگ ہے, نہ کہ یہ عمران خان اور اپوزیشن کی جنگ ہے؟ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان کا ہر اقدام ان کے شخصیت کی بھی نفی کرتا ہے, ان کے ماضی کے نعروں وعدوں کی بھی نفی کرتا ہے. انہوں نے جو کچھ کہا اس کا الٹ کیا ہمیشہ, چاہے وہ کسی حوالے سے کریں, چاہے اسمبلی میں آنے کے حوالے سے بات ہو, معاملات میں دلچسپی لینے کے حوالے سے بات ہو. میاں نواز شریف کو وہ ہدف تنقید بناتے تھے, پیپلز پارٹی کو بھی ہدف تنقید بناتے تھے, لیکن سارے اقدامات وہی کیے جو ماضی میں جس پر انہیں اعتراضات ہوتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ معاملہ نمٹ سکتا تھا. بلا وجہ میں عوام کو آپ نے سوا نیزے پہ لٹکا رکھا ہے, ہر آدمی اتوار تک سولی پہ لٹکا رہے گا. آپ عزت سے, آپ کی جماعت میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں, اپنی پارٹی کی حکومت بھی بچا لیں, اپنی مدت بھی پوری کر لیں, کسی اور کو قائد ایوان منتخب کر لیں. آپ کی پارٹی کے لوگ تھے, آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, نجیب ہارون اس کی بڑے واضح مثال ہے. لیکن آپ کی یہ ایک ضد ہے, انا ہے, اور جو آپ کے اندر ایک تکبر ہے. اور میں یہی کہوں گا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, حکمرانوں کو اپنے پوری صحافت کے اس دور میں جس نے بھی تکبر کیا ہے. میاں نواز شریف کا جب ہائی جیکنگ کا الزام لگا تھا تو میاں نواز شریف جو عدالت میں تھے تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کو یہ ہائی جیکنگ کی سزا نہیں ملی ہے, یا ہائی جیکنگ کے حوالے سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ تکبر کی سزا ہے. اور وہ اس سے بڑھ کر تکبر جو ہے وہ عمران خان میں نظر آتا ہے. عمران خان کا آپ نے اندازہ نہیں کیا ہے, لوگوں کے ساتھ رویہ, بات چیت, وہ کس حقارت سے اپنے اراکین کو دیکھتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کو یہ جو سزا مل رہی ہے یا جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کو تکبر کی ان کی سزا مل رہی ہے. ابھی بھی زمین پر آ جائیں, بات زمین پر رہ کر کرنی چاہیے, آسمان پہ کھڑے ہو کے نہیں. طارق, اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے گا شارٹلی, پہلے تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ایمانداری کارڈ جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا گیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذہب کارڈ سامنے آ گیا, اب کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ غیر ملکی مداخلت والا کارڈ آ گیا. آج وزیر اعظم خطاب کرنے جا رہے ہیں, انہی 3 کارڈز پر فوکس کریں گے اور اپنی کارکردگی بتائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی 14 کارڈ بھی آ سکتا ہے, کوئی اور نئی بات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, نہیں, نئی بات تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس وقت سب کچھ نظر یہ آ رہا ہے
کہ وہ اس وقت جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو خطاب کر رہے ہیں، جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اپنے ترجمانوں کے ذریعے، اپنے کابینہ کے ذریعے، اپنے ووٹر کے ذریعے، وہ آج کا نہیں ہے، آنے والے الیکشن کا ہے، آنے والی سیاست کا ہے. ظاہر ہے وہ اپنا کیڈر جو ہے اس کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اگر کوئی معجزہ نہ ہوا، جو کہ ظاہر ہے جس کا امکان کم ہے، یہ آئینی معاملہ ہے. جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے آئین کے تحت ووٹ لے کر، قومی اسمبلی کے پروسیجر کے تحت قومی اسمبلی سے ووٹ لے کر اعتماد کا پرائم منسٹر بنے تھے، اسی آئین میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو رخصت کرنے کا، بھیجنے کا ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور وہ نہایت قانونی آئینی طریقہ ہے. اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اس میں کوئی انلیجیٹمیٹ بات نہیں ہے، اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اب وہ کانسٹیٹیوشنل جو موو ہے وہ بالکل تیار ہے، سامنے ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے. اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو وکٹم جو ہے، وکٹم بلیمنگ اور وکٹم کارڈ ہے، جو ایک اپنے آپ کے بارے میں مظلومیت کا تاثر دے رہے ہیں، بین الاقوامی سازش کی بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بہت چھوٹے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے دیکھا، لیکن ٹی وی پر جب وہ یہ بینک روڈ ہے راولپنڈی کا، وہاں پر ایک کھلی جیپ پہ بیٹھ کے آئے، اور وہ بہت بڑے آڈیٹر تھے ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے 5 سال پورے کیے تھے اپنے، اور وہ الیکشن جیتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے جو ایسی دنیا تک رہیں گے. انہوں نے وہ خط لہرایا ہنری کسنجر کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. وہ طریقہ ایسا ہے سارا کچھ. تو اب وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ خط واقعی ہنری کسنجر کا تھا. لیکن اب یہ جو آج تک منظر عام پہ چیز بات آئی ہے کہ ہمارے ہی ایک ڈپلومیٹ نے اپنی ایک اسیسمنٹ، اپنی ایک وائر، اپنی ایک کیبل یا اپنا کمیونیکے، یہ سفارتی زبان میں جو کچھ بھی کہیں وہ بھیجا، جس میں ان کی اسیسمنٹ ہے. اس میں پاکستان کے حالات کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی میں سے ایگری کرتا ہوں، جس پہ انہوں نے انالیسس کیا، جس کی بنیاد پر. لیکن وہ انالیسس ہمارے ایک سفیر کا ہے، یا تو یہ ہے کہ ہماری حکومت یقیناً یہ بہت عام سوال ہے، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی اس سے جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ہی گمبھیر معاملات ہیں اس کیبل کو لے کر. اور میں آسما اب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ ہیڈ لائنز پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یقیناً صورتحال اگر مزید بگڑتی ہے، معاملہ قومی اسمبلی کے فلور پر نہیں طے ہوتا ہے، کیونکہ حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ یا تو خان صاحب استعفیٰ دیں یا پھر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں. تو ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر شیخ رشید صاحب جس طرح ڈرا رہے ہیں کہ بھائی معاملات 10 سال کے لیے سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ایسے کوئی خدشات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے سچی بات بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب سے اس وقت ایسے بیانات کی بالکل نہ توقع تھی، نہ ہمیں امید کرنی چاہیے تھی، کیونکہ سچویشن کو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے حکومت کی، اور حکومت کی خواہش ہے بھی کہ کسی طریقے سے یعنی نہ کھلیں گے نہ کھلنے دیں گے والی سچویشن ہے. لیکن ایسے وقت میں جب کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل کر چکی ہے، کر رہی ہے، اور تقریباً یعنی ان کے نیوٹرل ہونے کے بعد ہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنا ایک قدم آگے بڑھایا ہے. اور وہ لوگ جو کہ یہ بات کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ پرفارم نہیں کر سکتی، یا وہ کسی سہارے پہ آتی ہیں، یا وہ کسی اشارے پہ اپنی سیاست کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گا کہ اس وقت مطلب اختر مینگل صاحب سے لے کے محسن داوڑ اور علی وزیر تک، یہ یعنی بیچ میں آپ سیاسی جماعتیں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی جو دوسری طرف کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک صفحے پہ ہیں، اور وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر رہی ہیں. اور وہ آئین کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چیزیں ٹھیک ہوں، اور یہ اب سے نہیں 3 سال سے یہ مطالبے پاکستان کی اپوزیشن مختلف پلیٹ فارم سے، کبھی پی ڈی ایم سے، کبھی پیپلز پارٹی الگ، کبھی پی ایم ایل این الگ، یہ کرتے آ رہے تھے کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیں. جب وہ سیاست سے الگ ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے سیاست سے الگ ہوتے ہی اب تک ان کے سیاست سے الگ ہوتے ہی پاکستان کی جو ایک جماعت جس کو کہ اقتدار جس کو ملا تھا، اس اقتدار کے حصے بکھرے ہونے شروع ہو گئے، اور وہ اپنے وزن پہ خود ہی گرنا شروع ہو گئی. جیسے زرداری صاحب نے کس زمانے میں کہا تھا، ہم نہیں گرائیں گے اس حکومت کو، یہ اپنے وزن پہ خود گرے گی. تو یہ اپنے وزن پہ خود گری، لوگ ان کے اپنے جو ہے وہ منحرف ہو کے نکلے. ہم خود کتنے دنوں سے، طارق چودھری صاحب ہوں یا میں ہوں، ہم کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی اور سے نہیں، اپوزیشن سے نہیں، اپنے اندر سے خطرہ ہے. اور اپنے اندر سے خطرہ اب ثابت یوں ہوا ہے کہ ان کے اپنے اندر اتنے گروپس بن گئے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا. یہ کون سی بیرونی سازش ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں
اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے کے تحت پارلیمان کے اندر وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ برطرف ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے پاس ابھی اکثریت نہیں ہے، لیکن بیرونی سازش ہے. کون سی ایسی بیرونی سازش ہے جس نے عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لے لیا ہے؟ کون سی ایسی بیرونی سازش ہے جو کہ پرائم منسٹر اب کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلیوں کی مدت جو ہے اسمبلیوں کو ختم کر دوں گا، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، الیکشنز میں جو ہے وہ الیکشنز کروا دوں گا. استعفے کی ابھی انہوں نے بات نہیں کی، جو این آر او کی اپوزیشن بات کر رہی ہے. یہ پیغام کس نے کس کو کب بھجوایا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اور آج تو اپوزیشن جو رہنما ہے انہوں نے آن دا ریکارڈ بھی یہ بات کر دی کہ کل رات کے بعد سے اب تک کتنے پیغامات جو ہے وہ گئے، کیوں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا تھا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے یہ اشارہ تھی کہ آپ ہمیں چلنے دیں، آپ ہمیں آگے بڑھنے دیں، اور ہم جو ہے آپ کو الیکشن دے دیں گے اور فوری انتخابات کی طرف بڑھیں گے، جس کو کہ اپوزیشن نے مسترد کر دیا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ اخلاقی طور پر اپنا جواز کھونے کے بعد، اکثریت کھونے کے بعد، اپنے اتحادیوں کے، چلے ہم منحرف اراکین کو بھی نکال دیں، اتحادیوں کے الگ ہونے کے بعد پرائم منسٹر کہتے کہ آئینی اور اخلاقی طور پر میرے پاس اکثریت نہیں، میں اسمبلی برخاست کرتا ہوں یا میں استعفیٰ دیتا ہوں اور اگلے الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. مگر انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کے لیے ایک مراسلے اور ایک خط اور ایک سیکیورٹی اور ایک پتہ نہیں پاکستان کی سلامتی، اس کے ایک نیریٹو کو بنانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی قوم، ملک اور سیاسی جماعتوں اور پاکستان کی پارلیمان کو آج یہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ آج بحث بھی نہیں ہوئی اور اتوار کے دن تک ووٹنگ ہوگی. ووٹنگ وہ پتہ نہیں تب بھی کروانے دیں گے کہ نہیں. بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جو کہ ایمرج ہو سکتی ہے. اچھا علی عابد، اس سے پہلے کہ باقی دوستوں ہو جائیں، میرے پاس چونکہ پریس ریلیز آ گئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کی، تو میں چاہوں گا کہ جو جلدی میں جو انگلش میں میرے پاس آئی ہے، the National Security Advisor briefed the committee on the formal communication of a senior official of a foreign country to Pakistan's ambassador in the said country in a formal meeting. تو جو امبیسڈر والی بات تھی وہ سامنے آ گئی. Pakistan's ambassador in the said country in a formal meeting which was duly conveyed by the ambassador to the Ministry of Foreign Affairs. آگے لکھا ہے the committee expressed grave concern at the communication affirming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. Aage hai, the committee decided that Pakistan will issue a strong demarque to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with the diplomatic norms. تو یہ جو چیزیں ہیں باقی لمبی ہے کافی ساری، یعنی کہ یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے سفارتکار نے ہماری وزارت خارجہ کو یہ وائر لکھا، اور چونکہ ہمارے سفارتکار نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی تو اس کے لب لباب جو بات آئی سامنے، جو وہ سمجھے وہ انہوں نے لکھا. جی بالکل، یہ آفیشیل جو ہینڈ آؤٹ ہے جو جاری ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تصویریں بھی ہیں جو کمیٹی کی ہیں. تو جو لکھا ہے میں نے فوری طور پر 2 پیراگراف آپ کے سامنے پیش کر دیے، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج کے اس کمیٹی کے اجلاس میں طے ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹ کمیٹی ہے، سیکورٹی کمیٹی آن پارلیمنٹ، اس کا اجلاس ہوگا. تو یہ فیصلہ بھی اس سے پہلے اسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئٹہ کا رخ کریں گے. مجھے ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج خان صاحب کے خطاب سے؟ 10-15 منٹ ہی رہ گئے، ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے. کچھ آپ کو ہے امید کچھ نئی بات سامنے آئے گی، کوئی مثبت بات ہوگی جو اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ موسم گرم ہے، تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو پائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی بات ہو جائے گی کہ اور گرم ہو جائے گا موسم؟ جی بالکل، اور گرم ہونے کی طرف جائے گا. خان صاحب سے امید کرنا کہ وہ معاملات سیٹل کریں گے، وہ ایسا تو کچھ نہیں کریں گے. وہ اس خط کو لے کے اتنا زیادہ شور مچائیں گے اور اس کو فوکس کریں گے بیرونی سازش کو اور اس کے پاکستان میں کرداروں کو، اور ایسا دکھائیں گے کہ واقعی شاید بیرون ملک سے کوئی خط آیا. حالانکہ اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز آ گئی، چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، کسی ملک نے براہ راست کوئی دھمکی نہیں دی، اور ایک ان کے اپنے سفارتکار کی اسسمنٹ تھی جو انہوں نے بھیجی. اس سے پہلے امریکہ واضح بھی کر چکا ہے کہ اس نے کسی طرح بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی. اگر آپ وہ پھر ڈینائل موڈ پہ آ جائے اور کہے کہ ایسی کوئی بات ہمارے کسی
किसी अंडर सेक्रेटरी ने या किसी सिफारतकार ने नहीं की, जिस रंग में पाकिस्तानी सिफारतकार ने उसको भेजा तो पाकिस्तान की और ज्यादा सुर्खी होगी। तो ये चीजें ऐसी तरफ जा रही हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप किसी चीज को यूज करते जा रहे हैं और आगे भी आप उसको बढ़ाएंगे। अब क्योंकि पार्लियामेंट में की जो कमेटी थी उसके इजलास में अपोजिशन शरीक नहीं हुई, इसको भी इशू बनाया जाएगा कि वो मिली हुई है इसी वजह से शरीक नहीं हुई, इसीलिए सामने नहीं आई। तो मामलात को और ज्यादा गंभीर किया जाएगा और अपना एक बयानिया मजबूत किया जाएगा अवाम के बीच में। सोशल मीडिया पे तो उनका बयानिया बिक रहा है चूरन, और अवाम में भी वो नेशनल मीडिया के जरिए उसको बेचने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब, आपको लगता है कि वाकई में आज खान साहब जब कौम से खिताब करेंगे तो मेन चीज यही वायर होगा? क्योंकि इतलात तो ये भी है ना कि जिन असद साहब जो सफारतकार का नाम सामने आ रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल में 26 तारीख को उनका ट्रांसफर यूरोप के किसी एक मुल्क भी कर दिया गया है, पहले वो अमेरिका में तैनात थे। जी मुझे तारीख का पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है फरवरी के महीने में उनकी गालबन जो फॉर्मल उनकी ट्रांसफर हो गई थी और अब वो ब्रसल्स में कहीं किसी मेरे ख्याल बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। मेरे पास चूंकि कंफर्म इतला नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल उनका तबादला वहां से हो चुका है। और जो फॉर्मल प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर है, जी बिल्कुल शुक्रिया रफत साहब, मुझे जो तारीख का कंफर्म नहीं था। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आजाद जम्मू कश्मीर के, रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के सरदार मसूद खान, वो अमेरिका में नए सफीर के तौर पर 3-4 रोज पहले वो वहां पहुंच चुके हैं और वो जो फॉर्मल तरीका है एक टेक ओवर करने का उसको कर लेंगे। तो वो जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है और नए सफीर की तकरीरी उसका प्रोसेस तो मुकम्मल हो चुका है। अब जहां तक इस बात का तल्लुक है कि वो आज क्या कहेंगे, तो आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सवाए अदम एतमाद की तारीख के, सवाए इस मुबैना खत के जिसकी कुछ चीजें तो इस हैंडआउट से वाज़ेह हो गई हैं, उसके अलावा उनके पास और क्या कहना है। जाहिर है वो यही वो और उनकी पूरी हुकूमत, उनकी काबीना, उनके मशीरान इस अदम एतमाद की तहरीक को इस खत से जोड़कर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव दे रहे हैं, ये बयानियां दे रहे हैं कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान के हक में इतनी ज्यादा है और गैर मुल्की ताकतें जो है उस फॉरेन पॉलिसी को पसंद नहीं करती, तो लिहाजा उनको उस आजाद खारजा पॉलिसी अडॉप्ट करने की वजह से उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। उनकी रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उस रजीम के पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं, उस रजीम के पीछे गैर मुल्की पैसा है और उस रजीम के पीछे रजीम चेंज करने के मामले में पाकिस्तान की जो कुछ सियासी ताकतें हैं वो भी मुलव्वस है इनके ख्याल में, इनके बयानिए में। साथ साथ आज एक नई बात की गई है कि कुछ मीडिया पर्सन जो हैं वो भी इस मामले में हिस्सादार हैं। तो जाहिर है इसके अलावा ये वो बयानिया है जो ऑफिशियली बयान किया जा चुका है, ये नहीं कोई खुफिया बात नहीं है, ज़राए की बात नहीं है। मुतअद्दिद मिनिस्टर जो है मैदान में आकर ऑन कैमरा आके माइक पे आके ये बात कह चुके हैं। तो लिहाजा आज के ये जो खिताब है जो 5-7 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, इसमें मुबैना खत और इसके कंटेंट्स और उसका पाकिस्तान की ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और अदम एतमाद है इससे ही ताल्लुक है। इसके अलावा और क्या बात करेंगे वो? ठीक है, हमारे साथ मौजूद रही है। अभी कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें एक बात यह भी सामने आई है कि धमकी देने वाले को भरपूर जवाबी रद्देअमल देने का फैसला हुआ है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि जो धमकी दी गई है हमारे पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका में जिनसे वो मिले थे, उनको भरपूर जवाबी रद्देअमल देने का फैसला हुआ है। मजीद जो जो चीजें सामने आएंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। रफा साहब, अब जरा आपकी तरफ आता हूं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है वजीर आजम इमरान खान साहब के खिताब को लेकर? इस्लामोफोबिया जिक्र होगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एब्सोल्युटली नॉट डिस्कस होगा, एनआरओ नहीं दिया मैंने अपोजिशन को, ये डिस्कस होगा, कोई नई बात भी सामने आएगी, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? एक बात तो मैं कह दूं कि जो अभी एक बात आई है कि धमकी देने वाले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये भी तो बिल्कुल इसी तरह की एक बात है कि जब आप किसी का गली के कोने पे झगड़ा होता है और बच्चा जरा कम उम्र होता है, वो कहता है अब कैसे मार, अब मैं बताऊंगा, अपने उसको बुलाकर मैं लेकर आता हूं। तो ये वही वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जहां तक आपने तकरीर की बात की, तकरीर बिल्कुल मैं आपको वजीर आजम की तकरीर का भरम जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया है। अब जो तकरीर होगी आप देख लीजिएगा, मैं किसी मालूमात की रोशनी में नहीं कह रहा, वही रिपीटेशन होगी जो माजी में जो तकरीर कर चुके हैं, वही उन्हीं लोगों को मोरिद इल्जाम ठहराएंगे, वही साजिश का जिक्र करेंगे, इस खत का जिक्र करेंगे और अपने मुखालफिन को धमकियां देंगे और साथ वही कहेंगे। ठंडा करने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। मैं अभी तक जो जितना रीड कर पाया हूं उनकी चीजों को देखते हुए, किसी मालूमात की रोशनी में नहीं, सिर्फ रवैये को देखते हुए, बिल्कुल वही खिताब होगा रिवायती तौर से और कोई चीज मुख्तलिफ नहीं होगी। जी
سلیم آپ کیا کہیں گے؟ رفت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل روایتی خطاب ہوگا جس طریقے سے خان صاحب ہمیشہ خطاب کرتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں بھرپور، اور اپنے بارے میں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہی اس وقت جو ہے وہ سب سے مین لیڈر ہے. یہی آپ کو لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہوگا؟ دیکھیں ماضی کا جو تجربہ کا دیکھیں تو اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ خان صاحب کوئی بڑا اعلان کر ہی دیں، لیکن وہ ممکن تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا اعلان کریں گے. بڑا اعلان تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، اور مجھے جو ہے نا اب یقین ہو گیا کہ میرے خلاف جو تحریک آئی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میرے اپنے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو لہذا مجھے اس قوم کے لیے جو ہے پرائم منسٹر نہیں بننا، اور اب میں دوبارہ سے جو ہے عوام میں جاؤں گا اور عوام دوبارہ ایک جملہ میں اس میں کہنا چاہوں گا آپ کو، لیکن کوئی ایسے حالات بظاہر نظر نہیں آ رہے کیونکہ اچھا وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز اور اس تقریر میں ہو سکتی ہے، وہ عوام کے جذبات کو پھر ابھاریں گے، اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بدتمیزی کا جو ایک طوفان آئے گا. گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پر ایم کیو ایم کے رہنما جب جا رہے تھے تو کس طرح آوازیں کسی گئیں. یہ واقعات بڑھیں گے، یہ معاملات بڑھیں گے، اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی یہی پیش آئیں گے، کیونکہ تربیت اسی طرح کی ہوئی ہے. ماضی میں بیرون ملک جب میاں نواز شریف تھے، شرجیل انعام میمن تھے، آپ نے دیکھا کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا. تو یہ عوام کے جذبات کو اور ابھاریں گے، کارکنوں کو اور پرووک کریں گے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں، اور ممکن ہے کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنے کی بھی بات ہو. تو یہ ایک بدتمیزی کو ترغیب دی ہے انہوں نے، یہ آگے اور چلے گی اور خطرناک حد تک جائے گی. آسما آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے کوئی صورتحال ہوگی؟ مزید جو سیاسی صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوگی؟ دیکھیے حکومت چاہ رہی ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ اتنی دھول اڑا دی جائے کہ کوئی چیز صاف نظر نہ آئے. اور آپ دیکھیے کہ آج تو وہ انٹرنیشنل کانسپریسی اور اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کانسپریسی کے اندر میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. تو اب یہ سارا ملبہ میڈیا پہ گر جائے گا. کیمپینز چلائی جائیں گی جیسے کچھ ہمیشہ سے چلائی جاتی رہتی ہیں، خواتین کے خلاف بھی، حضرات کے خلاف بھی، اور میڈیا پرسنز کے خلاف بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب پاکستان کے عوام کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اتنا اب اس کو کب تک آپ چلا سکتے ہیں، کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں سے اسکولوں میں پوچھا جائے گا، آپ کو لوگ روک کے پوچھیں گے. اور اس کی آپ نے اگزامپل دیکھی ہے کہ لوگوں کے جس طرح سے قمر نوید صاحب کے ساتھ کل ہوا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. ہم نے یہ بھی بڑا نوٹ کیا ہے جب خان صاحب الزامات لگاتے ہیں تو اگلے دن سے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بھی بڑی زبردست شروع ہو جاتی ہے اس چیز کی. جی بالکل، اور ٹرولنگ پھر وہ لائن دیتے ہیں جس کے بعد پوری جو ہے وہ اپنا ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ گالم گلوچ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس کو ڈسکریج کرنا، اور یہ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے دانشوروں کو، پاکستان کے جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ آپ کسی کی زندگی کو ولنریبل بنا رہے ہیں. اگر کوئی کسی کو، یعنی دیکھیے آپ ایم کے متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے. انہوں نے 3.5 سال اس حکومت کا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ساتھ دیا، چلے مجبوریوں کے ساتھ دیا، لیکن یہ حق کس نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ وہ ان کے جو رہنما آتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ان کو وہ ڈرائے، دھمکائیں، ہراساں کریں، ان کے اوپر آوازیں کسیں، ان کو برے نتائج کی دھمکیاں دیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو نیم کالنگ ہے، یہ جس طرح سے بلیم کرنا ہے، یہ سارا کا سارا عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے جو ورکرز ہیں ان کو اس سے منع کبھی نہیں کیا، بلکہ اب تو خود یہ انسٹیگیٹ کرنا کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے، آپ سے شادیوں کی تقریبات میں پوچھیں گے. کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ سیاسی طور پر کوئی اختلاف نہ کرے، کوئی اس طرح کی بات نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ غلط کریں؟ کیا تنقیدی آوازوں کو، تنقیدی اوپینینز کو، تنقیدی لوگوں کو آپ کو بند کر دینا چاہیے؟ کیا آپ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ تو آنے والی حکومت کو ایک اس کے اوپر بھی چیک رکھنا پڑے گا کہ جس طرح سے میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولز کو آفیشلی بھرتی کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تحقیقات کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے، ان کے خلاف کتنی بڑی سٹوری آئی ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے جو ہے وہ چھپائے ہیں. ان کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، جو خبر آئی ہے، بجائے کہ تردید کی جائے، اوپر سے کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا کے لوگ جو وہ سازشوں کے اندر شریک ہیں. آپ کو اگر آئینہ دکھائیں گے آپ برا مان جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی کشیدگی میں اضافہ کرنا چاہتی ہے حکمران جماعت، یہ نہیں ہونا چاہیے. درخواست ہے، ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی،
इमरान खान साहब की ब्लाइंड फॉलोइंग है, नौजवान उनको फॉलो करते हैं। उनको कहना चाहिए अपने नौजवानों को, अपने मानने वालों को, अपने जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं कि प्लीज आप लोगों के साथ डिसेंट करें, इख्तलाफ करें, उनके साथ सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन उनको वल्नरेबल मत बनाएं सोसाइटी के अंदर कि उनके ऊपर आवाजें कसें, उनको कहें कि सिर्फ वो डिसऑनेस्ट है। क्या हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? क्या यहाँ पे जो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ यहाँ इनके पास है? पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान का कानून है। अगर कोई किसी के ऊपर इल्जाम है वो कानून का सहारा ले सकता है, वो अदालतों के ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो कल्चर जिसका भी रफत सईद साहब ने जिक्र किया, ये जो कल्चर पिछले कुछ अरसे से इंट्रोड्यूस किया गया है, ये इंतहाई खतरनाक है। और आज ये आग जो है दूसरे घरों में है, इनके अपने घर भी इससे महफूज नहीं रहेंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने समझने और गौर करने की बात है, जो अगर कर ले तो अच्छी बात होगी, अच्छी रिवायात का आगाज होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और एक अहम खबर यह है कि शहबाज गिल ने से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम का जो खिताब है वो बराह रास्त नशर होगा। पहले कहा था कि रिकॉर्डेड होगा, लेकिन अब ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम का खिताब बराह रास्त नशर होगा।